انڈس ویلی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ الفاظ ایک عظیم لیڈر چی گویرا کے ہیں۔ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات چی گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایفرو ایشین سالیڈرٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چی گویرا ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ ارنیسٹو گویرا ڈی لا سرنا جو چی گویرا کے نام سے مقبول ہوئے، 14 جون سن 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرس یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسئلہ انقلاب ہے۔ چی گویرا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا؟ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی۔ وہ آدمی کے بھیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا۔ ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے لیے پورا لاطینی امریکی اور پھر پوری دنیا ایک ہی ملک تھا۔ سن 1954 میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدرل کاسترو سے ملے۔ چی گویرا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر باتیسٹا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسترو نے سن 1959 میں باتیسٹا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 59 سے سن 61 کے دوران چی گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی اور انہوں نے صنعتوں کے لیے منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسترو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندی اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ چی گویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کی تربیت دینے کی کوشش کی۔ اس مشکل وقت کے دوران چی گویرا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کی ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں اور پھر سن 1965 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چی گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسترو کو لکھے گئے وہ 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا ہے جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا۔ میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے ہیں۔ جو بندھن ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چی نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چی گویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی لیکن ان کی کوششیں رائے گاں گئی اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رینی بارتوس اور تونو کی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکیں۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کی باقی ماندہ جنگجوؤں کو گرفتار کیا۔ 9 اکتوبر سن 1966 کو بولیویا کے گاؤں لائی گورا میں چی گویرا کے خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ سن 1957 میں ان کی باقیات کا پتہ چلا جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹایا گیا۔ ان کی باقیات کا پتہ چلا
जिन्हें निकालकर क्यूबा को लुटाया गया। किताब ची गेवरा की डायरी में एक मजमून फिदरल कास्त्रो का भी है, जिसमें वो लिखते हैं, यह साबित हो चुका है कि ची लड़ते हुए मारा गया। उसकी M2 राइफ़ल की नाली एक गोले से बिल्कुल बेकार हो गई थी, उसके पिस्तौल में गोलियां नहीं थी, इसलिए बेबसी में उसे ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके टांगों में इतना ज़ख्म थे कि वो चल भी नहीं सकता था। इसी हालत में उसे हगोराज ले जाया गया। फ़ौजी अफसरों ने उसे कत्ल करने का फ़ैसला किया। एक स्कूल में इस फैसले पर अमल दरामद की तफसीलात सबको मालूम है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।